الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ 14 اگست 2015 کو پوری پاکستانی قوم 68واں یوم آزادی منا رہی ہے۔ یہ خوشی کا دن بھی ہے اور وطن کی سلامتی اور دفاع کے لیے فکر مند ہونے کا بھی دن ہے۔ آج سے 68 سال پہلے پاکستان معرض وجود میں آیا اور وہ واقعہ ایک دم نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مسلسل تحریک ہے کہ جس میں مسلمان رہنماؤں نے قوم کی رہنمائی کر کے ایک طویل جد و جہد کر کے یہ ملک حاصل کیا۔ تحریک پاکستان کے دوران تحریک کی قیادت نے مسلمان قوم کو یقین دلایا کہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ اسلامی نظام کو نافذ کریں، اور بانی پاکستان جناب محمد علی جناح نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ جہاں اسلامی نظام کو نافذ کر کے اس کے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ اس وقت قوم نے یہ نعرہ بھی لگایا اور تحریک پاکستان کی قیادت نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر تحریک پاکستان کی عظیم الشان جد و جہد کامیابی سے ہمکنار ہوئی، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان میں موجود سیکولر شدت پسندوں نے، سیکولر فاشسٹوں نے اور سیکولر دہشت گردوں نے ملک کی اساسی اس تھیوری پر، اساسی نظریے پر زبردست حملہ کیا، اور تب سے آج تک نظریہ پاکستان جو اسلام تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی نظریہ پاکستان تھا، اس کو ختم کرنے اور پاکستان کی نظریاتی اساس کو منہدم کرنے کی سازشیں شروع کر دی اور آج تک جاری ہیں۔ علماء نے، دینی قوتوں نے، پوری قوم نے اس نظریے کو مسترد کیا، چنانچہ ایک طویل ترین جد و جہد ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کا آئین بنا اور متفقہ آئین بنا 1973 کا، اور اس سے پہلے قیام پاکستان کے فوراً بعد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے قرارداد مقاصد کے عنوان سے جو اصول اور ضوابط مرتب کر کے اسمبلی سے پاس کروائے، وہ پاکستان کی بنیاد قرار پائے۔ بعد میں یہی قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بنا دی گئی۔ آج سازش یہ ہو رہی ہے کہ قرارداد مقاصد کو آئین سے نکال دیا جائے اور آئین کے اندر جو بھی اسلامائزیشن کا عمل ہوا ہے اس کو ختم کرایا جائے۔ یہ بیرونی ایجنڈا ہے، عالمی استعمار کا ایجنڈا ہے۔ 1973 کے آئین میں تمام معاملات طے کر دیے گئے۔
پاکستان میں موجود اقلیتوں، جتنی بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں، ان کے حقوق متعین کر دیے گئے، ان کی حیثیت متعین کر دی گئی۔ اور اسی طرح پاکستان میں قادیانیوں کے حوالے سے پارلیمنٹ نے ایک عظیم الشان فیصلہ کیا اور قادیانیوں کو آئینی اور قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ان کے حقوق بھی متعین کر دیے۔ جیسے دوسری اقلیتیں پاکستان کی شہری ہیں اور ان کو شہری حقوق حاصل ہیں، قادیانی اپنی اس آئینی حیثیت کو تسلیم کر کے ان شہری حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان میں رہنے کا انہیں حق ہے۔ آج کی ضرورت ہے یہ، پاکستان پر چاروں طرف سے دشمن حملہ آور ہے، نہ صرف نظریاتی سرحدوں پر حملہ آور ہے بلکہ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کو بھی تبدیل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ملک کو جب بھی نقصان پہنچا وہ استعماری قوتوں کی سازشوں کے ذریعے پہنچا، اس کے کچھ داخلی عوامل بھی اس کے ساتھ ہیں، ان کو ساتھ ملا کے یہ سازشیں ہوئیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کی دینی قوتوں نے، پاکستان کی سیاسی قوتوں نے متحد ہو کر، حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پاکستان کا دفاع کیا۔ ایک بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے کہ تحریک پاکستان کے دوران کچھ لوگوں نے مخالفت کی تحریک پاکستان کی، یقیناً کی، ان میں جمعیت علماء ہند تھی، ان میں مجلس احرار اسلام تھی اور دیگر جماعتیں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنا نقطہ نظر قوم کے سامنے پیش کیا اور خلوص نیت کے ساتھ پیش کیا، لیکن پاکستان جب بن گیا تو وہ ایک حقیقت تھا، اس کو تسلیم کر لیا گیا، اور جو لوگ پاکستان میں منتقل ہو گئے انہوں نے ریاست کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا، اور گزشتہ 68 برس اس بات پر شاہد عدل ہیں کہ جمعیت علماء ہند کی ترجمانی اور اس مسلک سے تعلق رکھنے والی سیاسی تنظیم جمعیت علماء اسلام پاکستان میں موجود ہے، اور اسی طرح مجلس احرار اسلام بھی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ دونوں جماعتوں نے ملک کے خلاف کسی سرگرمی میں کوئی حصہ نہیں لیا، پاکستان کو اپنا وطن کہا اور اس سے محبت کا بھرپور اظہار کیا۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی آئینی جدوجہد ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے، اور اس کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور آج بھی علماء وہاں موجود ہیں اور وطن سے محبت کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بات کہنا کہ ان لوگوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت، اس سوال کو اب ختم ہو جانا چاہیے۔ جو نسل پاکستان میں پیدا ہوئی، جو لوگ یہاں پیدا ہوئے، وہ پاکستانی ہیں، وہ اول و آخر پاکستانی ہیں۔ ہمیں یہیں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے، اور اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے۔ یہ ملک جس نے ہمیں عزت دی، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اس ملک کے ساتھ غداری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ملک کے غداروں کو تلاش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مجلس احرار اسلام کے بانی امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بن جانے کے بعد لاہور میں بیرون دہلی دروازہ میں دفاع پاکستان احرار کانفرنس منعقد کی، اور یہ 1949 کی بات ہے، جنوری 1949 کی، کہ جب پاکستان پر ہندوستان کی طرف سے حملہ بھی ہوا اور پاکستان کو خطرات لاحق تھے سلامتی کے، تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ کے ساتھ مزاحمت کو ختم کرتے ہیں۔ وہ حکمران جماعت ہے اور وہ پاکستان کے جو مقاصد انہوں نے متعین کیے تھے اس کے مطابق وہ ریاست کو چلائیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایک رائے مسٹر جناح کی تھی، ایک رائے ہماری تھی۔ مسٹر جناح کی رائے جیت گئی، ہماری رائے ہار گئی، قوم نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، ملک بن گیا، اب اس کہانی کو یہیں ختم کر دو۔ اور یہ بھی فرمایا
ان کی تقریر کا یہ حصہ ہے کہ یہ قطع زمین ہم نے بے پناہ قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ 1300 سال میں آج تک کسی نے آزادی کے لیے اتنی قیمت ادا نہیں کی جتنی ہمیں کرنی پڑی۔ اب اس بیش قیمت ملک کو ہر قیمت پر بچانے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ میں کسی سے مرعوب ہو کر نہیں بلکہ پوری آزادی سے کہتا ہوں کہ دفاع وطن کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جو وطن کا غدار ہے اسے کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ پاکستان شکستہ دل مسلمانوں کی آواز ہے۔ پاکستان بننے پر ہمارے تمام اختلافات ختم ہو گئے۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کی سلامتی، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتھک محنت ہم میں سے ہر ایک کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کے بعد اور اس پالیسی بیان کے بعد کوئی جواز نہیں ہے کہ ان لوگوں کی کردار کشی کی جائے، اور یہاں کے میڈیا پر، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے یا پرنٹ میڈیا ہے، مجلس احرار کی قیادت کو یا جمیعۃ الماہین کی قیادت کو ان کی کردار کشی کی جائے، ان کو موضوع بحث بنا کر قوم کے اندر ان کے بارے میں نفرت پیدا کی جائے۔ جمیعۃ الماہین کے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے پاکستان کو تسلیم کر لیا، خود کانگریس نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ تو اب تو ہمیں ساری اپنی صلاحیتیں اس ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے صرف اور وقف کر دینی چاہیے، چہ جائے کہ ان قصوں کہانیوں کو ہم لے کر چلیں۔ اس میں ایک طریقہ واردات قادیانیوں نے اختیار کیا کہ جناب یہ احراریوں نے پاکستان کی مخالفت کی، احراریوں نے یہ کیا، احراریوں نے وہ کیا، پاکستان۔ بھائی یہ سیاست کے اندر کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، حالات کے ساتھ ساتھ سیاسی فیصلے بھی بدلتے ہیں، سیاسی آراء بھی بدلتی ہیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ایک رائے تھی، پاکستان کے قیام کے بعد وہ رائے ختم ہو گئی اور ان لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا۔ قادیانی اصل میں تحریک پاکستان میں اپنی شرکت، مسٹر ظفر اللہ خان کی شرکت، اس کو حوالہ بنا کے قوم کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک فراڈ ہے، اور قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو جماعت قادیانیہ کا بانی تھا، اس نے پوری امت مسلمہ کو کافر کہا، نہ صرف کافر کہا بلکہ ان کو غلیظ گالیاں دی۔ اس پر تفصیل سے بات کسی وقت ہوگی اور وہ حوالے بھی میں پیش کروں گا انشاءاللہ، جو انہوں نے مسلمانوں کو گالیاں دی، ننگی گالیاں دی ہیں انہوں نے۔ ان کا تحریک پاکستان میں آنے کا مقصد یہی تھا، اور وہ ایک منافقانہ طرز عمل تھا، منافقانہ شرکت تھی، جس کے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ اور مسٹر ظفر اللہ خان نے باؤنڈری کمیشن کے اندر بیٹھ کر جب تقسیم ہو رہا تھا ملک، اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا پاکستان کو، اور وہ استعماری قوتوں کا نمائندہ تھا۔ اس نے پاکستان کو ملنے والے علاقوں، گرداسپور، فیروز پور، خصوصاً قادیان، پٹھان کوٹ اور کشمیر، اس کو پاکستان کے نقشے سے اس نے کاٹ کر رکھ دیا، اور پاکستان کے دریاؤں کا جو منبع اور مرکز تھا وہ ہندوستان میں رہ گیا۔ آج ہم پانی کو ترس رہے ہیں، ہمارے دریا خشک ہو گئے ہیں، ہندوستان ڈیم بنا رہا ہے، پاکستان کے اندر وہ پانی چھوڑ دیتا ہے جب زائد پانی آتا ہے، یہاں سیلاب سے تباہی پورے ملک میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سازش کی اس نے اس وقت پاکستان کے خلاف باؤنڈری کمیشن کے اندر۔ پھر پاکستان بننے کے بعد وزیر خارجہ بنا وہ پہلا بانی پاکستان محمد علی جناح، ایک سیاسی آدمی تھے، اور قادیانیت کے حوالے سے ان کو صحیح معلومات ان تک نہیں اس وقت تک پہنچی تھی، اور وہ تحریک پاکستان میں جس طرح ظفر اللہ خان ساتھ چل رہے تھے، وہ اس دھوکے میں ان کو بھی ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا، اور پاکستان بننے کے بعد وزیر خارجہ بنے، اور پھر بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کو انہوں نے قادیانیت کی تبلیغ کے مراکز میں تبدیل کیا، جس کے خلاف ملک کے اندر ایک بہت بڑی تحریک چلی،
اور وزارت خارجہ سے ان کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت، ہزاروں انسانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں نثار کی، لیکن اس منصب پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی۔ تحریک پاکستان کے اندر شامل ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں قادیانی۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ پاکستان کی حمایت جوگیندر ناتھ منڈل نے بھی کی، جو ایک ہندو تھے اور پاکستان کے پہلے وزیر قانون تھے۔ پاکستان کی حمایت سندھ میں رہنے والے ہندوؤں نے کی، جو آج تک وہاں ان کی نسلیں موجود ہیں، اور اسی نسل میں سے ہمارے پاکستان کے ایک جسٹس بھگوان داس تھے، آن جہانی بھگوان داس۔ تو کیا تحریک پاکستان کی حمایت کرنے کی بنیاد پر یہاں پر رہنے والے ہندو مسلمان ہو گئے؟ یہاں پر رہنے والے عیسائیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے گا؟ نہ کبھی کسی ہندو نے اپنے مسلمان ہونے کا کلیم کیا، نہ کسی عیسائی نے، نہ کسی اور اقلیت نے۔ واحد قادیانی ہیں کہ جن کو پوری امت مسلمہ نے کافر قرار دیا ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے، اور پوری امت مسلمہ کو انہوں نے پہلے کافر قرار دیا، اور ختم نبوت کا انکار کی وجہ سے یہ ایک طبقہ موجود ہے، آج بھی اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں نے یہ جو بات کہی کہ ان کا تحریک پاکستان میں شمولیت کا جو مسئلہ ہے یہ ان کا عمل منافقانہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ قادیانی آج بھی اکھنڈ بھارت کے قائل ہیں۔ میرے سامنے اس وقت قادیانی جماعت کے دوسرے سربراہ مرزا بشیر الدین، جو مرزا قادیانی کے بیٹے تھے، ان کی ایک تقریر یہ میرے سامنے موجود ہے، اور اس کا عنوان ہے امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد بررہ اللہ تعالی کا تازہ ترین الہام۔ یعنی پہلی لائن ہی مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی و الہام نہیں ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے۔ عنوان ہے اکھنڈ ہندوستان، مجلس عرفان، مورخہ 3 ماہ شہادت۔ یہ قادیان میں منعقد ہوئی، اور چودھری اعجاز نصر اللہ اس کا نکاح تھا، اور اس نکاح کی تقریب میں مرزا بشیر الدین نے اپنے خواب بیان کیا، اور یہ قادیانی جماعت کی طرف سے شائع شدہ ہے کہ ابتدا میں حضور نے اپنا ایک رویا بیان کیا، یعنی اپنا ایک خواب بیان کیا، جس میں ذکر تھا کہ گاندھی جی آئے ہیں اور حضور کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر لیٹنا چاہتے ہیں، یعنی مرزا بشیر الدین کے ساتھ، اور ذرا سی دیر لیٹنے پر اٹھ بیٹھے اور گفتگو شروع کر دی۔ گفتگو جو ہوئی یہ تفصیل ہے، اس گفتگو اور اس خواب کی تفصیل خود مرزا بشیر الدین وضاحت کر رہے ہیں اس تقریر میں، کہ اس رویا کی تعبیر میں یہ جو مرزا بشیر الدین کے ساتھ ایک چارپائی پر لیٹنے والا معاملہ ہے خواب کے اندر، حضور نے فرمایا استغفر اللہ، اس لفظ کو مرزا بشیر الدین پر اس کا اطلاق کرنا یہ انتہائی خوفناک یہ جسارت ہے کہ موجودہ فسادات کے متعلق ہے یہ جو خواب دیکھا، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہندو مسلم تعلقات اس حد تک نہیں پہنچے کہ صلح نہ ہو سکتی ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد کوئی بہتر صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ایک دوست نے اپنی 2 خوابیں بیان کی جو موجودہ فسادات کے متعلق تھیں۔ تفصیل ہے آگے چل کے۔ اس خواب کی تشریح کرتے ہوئے مرزا بشیر الدین کہتے ہیں کہ ہندوستان جیسی مضبوط بیس جس قوم کو مل جائے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت سے کہ اس نے احمدیت کے لیے اتنی وسیع بیس مہیا کی ہے، پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک سٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔
اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں شیر و شکر ہو کر رہیں تاکہ ملک کے حصے بکھرے نہ ہوں، یعنی تقسیم کے یہ خلاف ہے۔ بے شک یہ کام بہت مشکل ہے مگر اس کے نتائج بہت شاندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں تاکہ احمدیت اس وسیع بیس پر ترقی کرے، یعنی پاکستان مقصود نہیں ہے، قادیانیت کا فروغ یہ مقصود ہے۔ اور آخر میں کہا کہ یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے۔ بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان بنے اور ساری قومیں باہم شیر و شکر ہو کر رہیں۔ مرتبہ منیر احمد وینس احمدی، مندرجہ اخبار الفضل، مورخہ 15 اپریل 1947 کو پاکستان کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ یہ اس وقت یہ سارا خواب جو ہے وہ بیان کر کے پھر یہ ہے کہ ان کے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ یہاں پر جتنی بھی ان کی اموات ہوتی ہیں وہ اپنے مردوں کو امانتاً دفن کرتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا، جب ملک ایک ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان ٹوٹ جائے گا، تو اس وقت ہم اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کر قادیان لے جائیں گے اور وہاں ان کو دفن کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ ایک دھوکہ ہے کہ جو مسلسل دیا جا رہا ہے، اور مجلس احرار اسلام کے اکابر، جمیعت علماء ہند کے اکابر، اس دور کے جتنے بھی علماء ہیں، ان کی مخالفت کو بنیاد بنا کر وہ قوم کے اندر اپنے لیے ہمدردی کے جذبات وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور قوم کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو مسلمان باور کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ طے شدہ باتیں ہیں۔ پاکستان کے آئین کے اندر ان کی حیثیت متعین ہو چکی ہے اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مقتدر قوتیں جو بھی اس ملک پر حاکم ہیں وہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے، پاکستان کے آئین کا تحفظ کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ 1974 میں اس پر مسلسل کئی روز اسمبلی میں بحث ہوئی۔ مرزا ناصر اس وقت قادیانی جماعت کے سربراہ تھے، ان کو پورا موقع دیا گیا، انہوں نے اس بحث میں حصہ لیا۔ یہ کارروائی اب مکمل طور پر اسمبلی کے ریکارڈ سے چھپ کر سامنے آ چکی ہے، اس میں کوئی ابہام باقی نہیں ہے۔ ان پر اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے اس وقت مکمل جرح کی ہے، ان پر سوالات ہوئے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس بنیاد پر امت مسلمہ نے پہلے ہی انہیں کافر قرار دیا ہوا تھا، اور قومی اسمبلی کے فلور پر بھی آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان پرانی کہانیوں کو ختم کر دیا جائے، اس پر گفتگو کی اب ضرورت نہیں ہے، اب ملک کی فکر کرنی چاہیے، اور وطن کے دفاع، وطن کی سلامتی، وطن کے امن، وطن کے استحکام، وطن کی ترقی اور پاکستان کے ہر فائدے اور ہر نفع کی راہیں ہمیں سوچنی چاہیے جو ہمارے بزرگ متعین کر کے ان راستوں پر ہمیں چلا گئے ہیں۔ ہمیں انہی راستوں پر چلنا ہے اور پاکستان کو امن و استحکام کا ایک مرکز بنانا ہے، اور پاکستان کو بہترین ایک اسلامی ریاست کا جو خواب دیکھا تھا تحریک پاکستان میں مسلمانوں نے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اور اس خواب کو ہم نے مکمل کرنا ہے۔ مجلس احرار اسلام آج بھی موجود ہے اور 85 سال ہو گئے ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ایک محنت کر رہے ہیں، اور نیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ عقیدہ ہے جو پوری امت مسلمہ کے خلاف ہے، قادیانیوں کا، اس کا راستہ روکنا، اور پرامن طریقے سے، آئینی طریقے سے، اور اس میں ہمارے اہداف ہیں۔ پہلا ہدف مسلمانوں کے ایمانوں کی حفاظت کرنا، ان کو گمراہی، دھوکے اور فریب سے ان کو بچانا، آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے، پاکستان کی سلامتی اور دفاع کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور دوسرا ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دینا، یہ ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اور تیسرا ایجنڈے کا جو نقطہ ہے کہ قادیانی اگر اسلام اور پاکستان کے خلاف جو بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس کے راستے میں پرامن
طریقے سے پرامن ذرائع سے رکاوٹ کھڑی کر کے پاکستان کو بچانا اور پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا ہے۔ یہ مجلس احرار اسلام کا منشور ہے اور یہی ہمارا ماٹو ہے، یہی ہمارا پیغام ہے۔ انشاءاللہ ہم اس فکری اور نظریاتی جد و جہد کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے اور نظریہ پاکستان کا ہم قطعاً استحصال نہیں ہونے دیں گے، اور نظریہ پاکستان کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے ہم مسلسل جد و جہد کرتے رہیں گے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔